السلام علیکم پیارے دوستوں، کالے گھاٹ والی ایپیسوڈ 12۔ فضیلہ کو پچھلی نشست پر بٹھایا گیا، اس کے برابر نورین بیٹھی، مجھے اگلی نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ بھائی جان نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ نورین نے انہیں بھی ڈرائیونگ کے رموز و نکات سے واقف کرا دیا ہے۔ خبردار، جو تم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش کی، نورین نے فضیلہ کے قریب بیٹھتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا۔ فضیلہ کی امی کی طرف دیکھا جو بیٹی کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر عجیب سی ملکوتی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ بھائی جان نے کار اسٹارٹ کی۔ نورین باجی، فضیلہ نے کسمساتے ہوئے کہا، تھوڑا سا ادھر ہٹ جائیے، مجھے امی کو دیکھنے دیجیے۔ نورین نے اس کی کمر میں چٹکی لے کر کہا، دیکھنے کی چیز تو سکندر ہے، اسے دیکھو، امی کو کیا دیکھنا، انہیں تو ہر وقت دیکھتی رہتی ہو۔ مگر اس نے نشست کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی امی مسکرا رہی تھی اور الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا رہی تھی۔ فضیلہ نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور اتنی دھیمی آواز میں کہ ہم لوگ بھی نہ سن سکے، خدا حافظ کہا۔ دوسرے لمحے کار دروازے سے آگے بڑھ کر سڑک پر جانے کے لیے مڑ گئی۔ سڑک پر پہنچ کر چند گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک بھائی جان نے کار کو سڑک کے کنارے روکا اور مجھ سے کہا، نیچے اترو۔ جی، میں استحکامیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی اثناء میں پچھلی نشست سے نورین اتر کر آ گئی اور میری جانب کا دروازہ کھول کر بولی، فضیلہ کے پاس جا کر بیٹھو، وہ تمہیں یاد کر رہی ہے۔ مگر تم تو وعدہ کر کے آئی تھی، وعدہ تو دل کی مانند ہوتے ہیں جو توڑنے کے لیے کیے جاتے ہیں، نورین نے شاعرانہ انداز میں کہا اور پھر آنکھیں نکال کر بولی، پیچھے بیٹھ رہے ہو یا بلاؤں فضیلہ کے ابو کو؟ میں نے اترتے ہوئے کہا، فضیلہ کے ابو کو کیوں بلاؤ گی؟ یہ دکھانے کے لیے کہ ہونہار داماد ابھی سے آپ کی ناز پروردہ سے اتنی بے رخی برت رہے ہیں تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ نورین نے جواب دیا، خوش ہو جاؤ کہ اب نہیں بلاؤں گی کیونکہ اب تم بے رخی سے پیش نہیں آ رہے ہو۔ میں پچھلی نشست پر جا بیٹھا اور دروازہ بند کر کے فضیلہ کا دایاں ہاتھ جس میں 2 انگوٹھیاں تھی اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، ہونٹوں کے گوشوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی اور بڑی بڑی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ خوش ہو فضیلہ؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ رخسار جنہیں نورین کندہاری انار کہتی تھی اتنے سرخ ہو گئے گویا انہیں چھوتے ہی خون ٹپک پڑے گا۔ جواب دو فضیلہ، میں نے دوبارہ سرگوشی کی۔ اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ میٹرک میں ہمیں میر صاحب کی وہ غزل پڑھائی گئی تھی جس میں انہوں نے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی تھی، مگر میرا مشاہدہ ان سے بالکل مختلف تھا۔ فضیلہ کے ہونٹ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں سنترے کی پھانکوں جیسے تھے، گہرے گلابی اور رس سے بھرے۔ تم خوش نہیں ہو؟ میں نے نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ اس نے اپنی گود میں رکھا ہوا دوسرا ہاتھ اٹھا کر پوری قوت سے میرے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لیا جس نے اس کو انگوٹھیوں والا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ جتنی خوشی مجھے آج ملی ہے اتنی پہلے کبھی نہیں ملی، اس نے کہا۔ اتنی خوش ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بھلا خوشی سے کوئی بھی ڈرتا ہے؟ اس نے اس طرح سے اپنے سر کے ہلایا کہ ریشم جیسے سنہرے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ خوشی چھن نہ جائے وہ ڈرتا ہے، میں نے اس کے بکھرے بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ ہماری خوشی کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ فضیلہ نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک بات تو بتاؤ، میں نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں کبھی ڈر ہی نہیں لگا، کبھی اتنی ڈھیر ساری خوشی بھی تو نہیں ملی، بے وقوف کہیں کی۔ میں نے اس کے رخسار پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ چپت رسید کرنے کا تو ایک بہانہ تھا، دراصل دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ رخسار کا خون چھلک کر جلد تک تو نہیں پہنچ گیا۔ فضیلہ نے ایک نظر نورین اور بھائی جان پر ڈالی، دونوں ہماری طرف متوجہ نہیں تھے، آپس میں ہنس ہنس کر گفتگو کر رہے تھے۔ میں اس کے بالوں سے کھیلنے لگا، اتنا ملائم تو ریشم بھی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، چاہتا ہے کہ کار یوں ہی دوڑتی رہے، آپ یوں ہی بیٹھے رہیں، میرا سر آپ کے سینے پر رکھا رہے اور میں چپکے سے مر جاؤں۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا، انتظار کس بات کا؟ مر جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا کہ پھر بھی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، جہاں جاؤ گی دوڑتا ہوا وہیں پہنچ جاؤں گا۔ نہیں، اس نے گھبرا کر میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، نہیں، آپ نہیں مریں گے، آپ میرا پیچھا نہیں کریں گے، آپ زندہ رہیں گے، میں زندہ رہوں گا تو تم بھی زندہ رہو گی۔ میں نے کہا، تم نہیں ہوگی تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے طویل عرصے تک اپنے احساسات و جذبات کو کچلا ہے، ایک آتش فشاں کی طرح اندر ہی اندر سلگتا رہا ہوں۔
لیکن جو ہی معلوم ہوا کہ تم میری ہو سکتی ہو تو میری محبت کے آتش فشاں کا لاوا ابل پڑا۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے تمہیں بتا سکوں کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ یقین کرنا فضیلہ، میرے جسم کا رواں رواں تمہارا شدائی ہے۔ وہ ہنسنے لگی، سر جھٹک کر اپنے بال درست کرتے ہوئے بولی، میری زندگی کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جب آپ کا تصور کیے بغیر مجھے نیند آئی ہو۔ کبھی کبھی تو سوچا کرتی تھی کہ جو سوچتی ہوں، جو خواب دیکھتی ہوں، جو تصور کرتی ہوں، اس کی حیثیت وہم سے زیادہ کچھ نہیں۔ اپنے آپ پر غصہ بھی آتا تھا کہ جو بات ناممکن ہے اسے اپنے دل میں کیوں بسائے ہوئے ہوں۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، ایک بار آپ نے کہا تھا اور کسی آیت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ بے چین دل اور مضطرب اور اضطراری کیفیت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں جب دعا مانگتی تھی اللہ سے آپ کو مانگتی تھی، اور اس طرح مانگتی تھی کہ اپنے آپے میں نہیں رہتی تھی۔ دعا مانگ کر فارغ ہوتی تو عجیب سا سکون محسوس ہوتا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہاں فضیلہ، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کل رات اس نے کہا جب مجھے پختہ یقین ہو چکا تھا کہ میری دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہو چکا ہے، خوشی کے باعث سانس تک لینا مشکل ہو رہا تھا، اس وقت ایک بڑا عجیب سا خیال میرے دماغ میں آیا۔ میں نے سوچا کہ نکاح کا دن آنے سے پہلے اگر میں مر گئی تو اللہ میاں سے یہ درخواست کروں گی کہ جب تک آپ تنہا ہیں، اداس ہیں اور پریشان ہیں، اس وقت تک کے لیے وہ مجھے آپ کے پاس بھیج دیں۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ پگلی میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہونٹوں نے اس کے سارے آنسوؤں کو اپنے اندر سمو لیا۔ بار بار یہ بتانا اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ ان روح پرور لمحات میں بھی نظر نہ آنے والے سائے میرے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور سنائی نہ دینے والی سرسراہٹیں اس وقت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں میں تھا وہاں ہوا کی طرح سائے بھی تھے، اور سرسراہٹیں بھی، جس طرح ہوا محسوس نہیں ہوتی لیکن ہوتی ہر جگہ ہے۔ کم و بیش میرے ساتھ سایوں اور سرسراہٹوں کا بھی یہی معاملہ تھا۔ پہلے صرف ترشولی نظر آتی تھی، پھر سائے نظر آنے لگے اور سرسراہٹیں محسوس ہونے لگیں۔ پہلے ان کا احساس تاریکی اور تنہائی میں ہوتا تھا اور کبھی کبھی ہوتا تھا، پھر ہر وقت ہونے لگا اور مسلسل ہونے لگا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تاریکی اور تنہائی میں سائے زیادہ واضح ہو جاتے اور سرسراہٹیں چلنے پھرنے کی آوازیں سرگوشیوں میں، ہنسنے میں اور کبھی کبھار رونے میں تبدیل ہو جاتی۔ کار سمندر کی طرف دوڑ رہی تھی، سایوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ دائیں بائیں، اوپر اور پیچھے پرواز کر رہی تھی۔ کار ہلکی ہوتی یا کسی سرخ سگنل پر رکتی تو کئی سائے اسی سے یا دوسری گاڑیوں سے ٹکرا جاتے، ان کے نامکمل جسم ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر جاتے، جنہیں وہ جلدی جلدی اکٹھا کر کے پہلے جیسی شکل اختیار کر لیتے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ کسی کی ٹانگ کسی کے ہاتھ لگ جاتی، کسی کا ہاتھ کوئی اور لے بھاگتا، اور ان میں بلیوں جیسی غراٹوں کے ساتھ چھینا جھپٹی ہونے لگتی۔ فضیلہ کا خیال بخش کر مجھے حاصل تھا، زندگی کے ان بیش قیمت لمحات کو دوسری طرف متوجہ ہو کر ضائع کرنا اچھا نہیں تھا۔ پھر بھی سایوں اور سرسراہٹوں پر توجہ دیے بغیر نظر پڑ ہی جاتی تھی۔ یہ بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ سائے انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ہمارے ہمراہ چل رہے تھے، اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ ان کے کسی عمل سے ہم دونوں ڈسٹرب نہ ہونے پائیں۔ فضیلہ نے گفتگو کا موضوع بدل دیا تھا۔ میری آنکھیں اس کے مقناطیسی سراپے پر جمی تھی، حالت ایک ایسے مسافر جیسی تھی جو بھوکا پیاسا صحرا میں بھٹکتا پھر رہا تھا کہ اچانک ایک نخلستان میں پہنچ گیا تھا، جہاں نہ کڑی دھوپ تھی نہ کوئی اور پریشانی، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، اور لہو کو گرما دینے والا تصور تھا۔ دنیا کی حسین ترین جیتی جاگتی مورتی میری اپنی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، نورین باجی بہت اچھی ہیں لیکن شریر بہت ہیں، بھائی جان بھی بہت اچھے ہیں مگر ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، لیکن نورین باجی کو دیکھتے ہی ان کی سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے ایک بات ہے، دونوں ایک دوسرے کو جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ نورین باجی روٹھ جائیں تو بھائی جان کو، اور بھائی جان روٹھ جائیں تو نورین باجی کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ ایک دوسرے کو منا نہ لے۔ میں نے کہا، تم روٹھو گی تو میری دنیا بھی اندھیر ہو جائے گی، مجھے بھی اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تمہیں منا نہ لوں گا۔ اس نے بھولپن سے میری طرف دیکھا، مجھے تو روٹھنا ہی نہیں آتا، آ جائے گا۔ میں نے ہنس کر نورین کی طرف اشارہ کیا جو بھائی جان سے کسی مسئلے پر بحث کر رہی تھی۔ اللہ اسے اور اس کے سہاگ کو سلامت رکھے، یہ تمہیں روٹھنا سکھا دے گی۔
نہیں، فضیلہ نے کہا، میں سیکھ ہی نہیں سکتی، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، آپ سے روٹنے کا تصور بھی میرے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ پھر اچانک وہ ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے دوبارہ میرے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں نے اس کا سر کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں ایک ایسا لفظ کہا جو ایک منگیتر ہی سے کہا جا سکتا تھا۔ وہ سرخ پڑ گئی اور اگلے ہی لمحے میرے سینے پر پیار بھرا گھونسا مار کر آنکھیں بند کر لی۔ محویت اس وقت ٹوٹی جب نورین کی آواز آئی، اٹھو سونے والوں، کہ میں آ گئی ہوں۔ فضیلہ گڑبڑا کر سیدھی ہو گئی اور اپنے کپڑے درست کرنے لگی۔ میں نے ہنستے ہوئے کار کا دروازہ کھولا اور بھائی جان کی طرف دیکھتا ہوا جو میری طرف پشت کیے کھڑے تھے نیچے اتر گیا۔ نورین نے کہا، 5 منٹ ہو گئے ہمیں یہاں آئے ہوئے، لیکن تم دونوں اتنی گہری نیند سو رہے تھے کہ یوں لگ رہا تھا جیسے سورہ اسرافیل ہی سن کر بیدار ہو گئے۔ تمہارے بھائی جان نے مجھ سے کہا دونوں کو تم ہی جگا دو، تم سورہ اسرافیل سے کم تو نہیں ہو، بس ذرا آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے کچھ شرما کر اور کچھ مسکرا کر کہا، شکر ہے تم نے اعتراف کر لیا۔ نورین نے کہا، پھر گھوم کر فضیلہ سے مخاطب ہوئی، کیوں فضیلہ، کیا تمہاری بھی آنکھ لگ گئی تھی؟ فضیلہ بدن کو سمیٹتی ہوئی لباس کو درست کرتی ہوئی اتر رہی تھی۔ نورین کے سوال پر گھبرا گئی، گرتے گرتے بچے، کتنی شرم کی بات ہے فضیلہ۔ نورین نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، منع کر دیا تھا کہ سکندر سے بات مت کرنا، نہ اس کی طرف دیکھنا، لیکن بڑوں کی ساری نصیحتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس نے شانے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ نورین باجی، آپ بہت بری ہیں، فضیلہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا اور بے اختیار نورین کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے چمٹ گئی۔ نورین کہاں چپ رہنے والی تھی، پیار سے فضیلہ کی پیٹھ کو تھپکتی ہوئی بولی، بروں سے تمہارا یہ سلوک ہے تو خدا جانے اچھوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اور تب بھائی جان گھومے، انہوں نے ہماری طرف منہ کیا اور نورین سے مخاطب ہو کر بولے، کیا ارادہ ہے، ساری باتیں یہیں کر لو گی؟ مردوں کی یہی عادت مجھے زہر لگتی ہے، کسی کو 2 باتیں کرتے دیکھ ہی نہیں سکتے، 2 نہیں سمندر کے قریب پہنچ کر 10 باتیں کر لینا۔ فضیلہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی، بڑا مان ہے بھائی پر۔ نورین نے کہا، اس کے تیور اچھے نہیں ہیں، فضیلہ کو تحفظ فراہم نہیں کیا گیا تو خدا کی قسم اسے بھگا لے جائے گا، اور فضیلہ سیدھی سادی لڑکی ہے، اس کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ اچھا تم تحفظ فراہم کرو، میں چلتا ہوں۔ نورین نے فضیلہ کو چھوڑ چھاڑ کر بھائی جان کا بازو پکڑ لیا۔ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم، اس نے گنگنا کر بھائی جان سے کہا، اور اس طرح ہمارا مختصر سا قافلہ سمندر کے کنارے کی طرف رواں دواں ہوا۔ آگے آگے نورین اور بھائی جان، اس کے پیچھے میں اور فضیلہ۔ بھائی جان اور نورین باجی کے سامنے آپ کے ساتھ چلتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے، فضیلہ نے آہستہ سے کہا۔ فضیلہ، آج ہم نے اپنی زندگی کے جس سفر کا آغاز کیا ہے یہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کب تک شرماؤ گی اور کس کس سے شرماؤ گی؟ مجھے اور تمہیں تو آخری سانس تک اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اس جگہ سے جہاں بھائی جان نے کار کو پارک کیا تھا سمندر کا کنارہ تقریباً نصف میل دور تھا۔ وہاں پہنچتے پہنچتے 10 منٹ لگ گئے۔ کنارے پر پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ بے شمار لڑکے اور لڑکیاں ہماری طرف دوڑے۔ اتنی دیر لگا دی، کسی نے کہا۔ ہم سب تو مایوس ہو چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ پکنک پر ہم 4 افراد ہی نہیں، رفیق سمیت بھائی جان کے سبھی اہم دوست اور نورین کی بھی اہم سہیلیاں وہاں موجود تھیں۔ وہ لوگ صبح کے آئے ہوئے تھے اور دوپہر کے بعد سے ہماری آمد کے منتظر تھے۔ انہیں میری اور فضیلہ کی منگنی کا علم تھا۔ باری باری سب نے مجھے اور فضیلہ کو مبارکباد دی۔ شرم کی وجہ سے فضیلہ کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تاہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھیگ جاتی تھی۔ یہ اندازہ لگانا کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ بے انتہا خوش شہر رہ گیا۔ میں تو میری زندگی میں تو عرصہ دراز کے بعد ایک خوشی کا دن آیا تھا۔ مجھ پر ایسی کنوٹیت سی سوار ہو کر رہ گئی تھی کہ 2nd پوزیشن حاصل کرنے کے باوجود خوش نہیں ہوا تھا۔ دوسرے مسکراتے تو مسکرا دیتا تھا، ہنستے تو ہنس دیتا تھا، لیکن وہ چیز جسے مسرت کہتے ہیں آج ہی ملی تھی۔ اور جیسا کہ فضیلہ نے کہا تھا کہ اتنی ڈھیر ساری خوشی ملی ہے کہ ہر موٹے بدن سے چھلکی پڑ رہی ہے۔ دریاں بچھی ہوئی تھی، ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ہم سے پہلے آنے والے کئی بار کھانا کھا چکے تھے، پھر بھی وافر مقدار میں کھانا موجود تھا۔ موسم کا شاید ہی کوئی پھل ہو جو اس دسترخوان پر نہ ہو۔ پیٹ تو ہم چاروں کے بھی خوب بھرے ہوئے، پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ایک بار پھر کھانے کے لیے ڈٹ گئے تھے۔ کھانے پینے کا لطف آیا۔ سکندر کھانے سے فارغ ہو کر جب ہم پانی سے ہاتھ دھو رہے تھے، بھائی جان کے دوست رفیق نے چٹانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دوپہر کے وقت مجھے پیٹ میں تھوڑی گرانی محسوس ہوئی تو ٹہلتا ہوا ادھر چلا گیا۔ وہاں ایک چھت کے نیچے ایک سادھو
धूनी रमाए बैठा था, दाढ़ी मूछें इतनी बड़ी कि इसका आधा चेहरा इनकी लपेट में आ गया है। होंठ तो दिखाई ही नहीं देते। मेरी आहट पर उसने आंखें खोली तो यकीन करना सिकंदर, बैल जैसी इतनी खूंखार आंखें थी कि मैं लरस कर रह गया। दिल चाहा कि वहाँ से भागूं कि उसने मुझे मुखातिब किया। कहने लगा, लड़के तुम्हारा नाम सिकंदर है? मैंने कहा, नहीं, मेरा नाम सिकंदर नहीं है। उस वक़्त मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं गया था। मैं ये समझा कि कोई और सिकंदर है जिसका वो इंतज़ार कर रहा है, मगर नहीं, मेरा ख्याल है वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मेरा? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, तुम्हारा, रफ़ीक ने बताया। जानते हो मेरा जवाब सुनकर उसने क्या कहा? कहने लगा, सिकंदर मंगनी करा रहा है और समझ रहा है कि अपनी झोली में खुशियाँ भर रहा है, और भूल गया है कि उसकी खुशियाँ दूरी हैं। वो भूल गया है कि उसकी खुशियों की कातिल फिजाओं में मंडलाती फिर रही है, और जब तक वो ज़ात है सिकंदर की, हर खुशी नापायदार और आर्जी है। ये बात इस साधु ने कही थी मेरा नाम लेकर। मैंने चंद लम्हों तक गौर किया। रफ़ीक ने जो कुछ साधु के बारे में बताया था उसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसे मेरा नाम मालूम था, वो मेरी मंगनी से वाकिफ़ था। उसने कहा था कि जब तक मेरी खुशियों का दुश्मन आज़ाद है उस वक़्त तक मुझे पायदार खुशी हासिल नहीं हो सकती, और उसने दावा किया था कि उसके अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो मुझे मेरी दुश्मन से बचा सके। उसने तरशोली का नाम नहीं लिया था, मगर लाजमी तौर पर उसका इशारा उसी की तरफ था। उसके लिए फजीला के वालिदैन को वरगलाना और उनको सब्ज़ बाग दिखाकर कहीं दूसरी जगह रिश्ता करने पर उकसाना या मंगनी तड़वाना उसके बाएं हाथ का काम था। मैं दायमी मरीज़ था। मेरे मर्ज़ का नाम तरशोली था। अगर उसके इलाज से मेरा मर्ज़ ठीक हो सकता था तो लाजमी तौर पर मुझे इसके पास जाना चाहिए था। रफ़ीक ठीक ही तो कह रहा था। मैं छेड़छाड़ करने थोड़ा ही जा रहा था, मुझे तो अपना इलाज कराना था। वैसे रस्ते हुए नासूर से निजात हासिल करना थी जिसने ज़िंदगी को नमूना जहन्नम बना डाला था। हाँ, हो सकता था कि एक लाइलाज मरीज़ को इसके इलाज से फ़ायदा पहुंच जाए। रफ़ीक ने कहा था कि उसकी आंखें बैल जैसी हैं, लेकिन जब उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा मैंने महसूस किया कि इस साधु की आंखें बैल की आंखें तो कुछ भी नहीं। तुम सिकंदर हो बच्चा? इसने मुझे घूरते हुए पूछा। उसकी आंखों का असर था या कोई और बात थी? मैंने वाज़ह तौर पर महसूस किया कि ज़मीन ने मेरे पाँव पकड़ लिए हैं। हाँ महाराज, मैंने जवाब दिया, मेरा ही नाम सिकंदर है। हमारा संदेशा तो तुम्हें मिल गया होगा, यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी? थोड़ी मसरूफियत हो गई थी। मैंने कहा, तुमने रफ़ीक से कहा था कि मुझे इस औरत से निजात पाने की तरकीब बताओगे जो मेरी खुशियों की दुश्मन है। हाँ, कहा तो था, लेकिन तुमने सोच विचार में बड़ी देर लगा दी महाराज। मैंने ज़मीन से चिपके हुए पाँव छुड़ाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, देर से आने के लिए माजरत ख्वाह हूँ। जो बताना चाहते थे अब बता दो। अगर मुझे इस औरत से निजात मिल गई तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। सूरज देवता कार्त पहाड़ों के पीछे चला गया। हाँ महाराज, सूरज गुरूब हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता बच्चा, अब कुछ नहीं हो सकता। इसने इजहार अफसोस करते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? तुमने मुझे मजाक करने के लिए बुलाया था। हमने तुम्हें सूरज देवता का अर्थ जाने से पहले बुलाया था। हमें नहीं, अपने आप को दोष दो। अंधेरे में इस औरत पर हमारा कोई दोष नहीं चलता। तरकीब तो बता सकते हो। नहीं मूर्ख, वो बोला, तुम्हारे किसी तिलिस्म की वजह से ज़मीन ने मेरे पाँव पकड़ रखे हैं। इसका असर ख़त्म करो ताकि मैं वापस जाऊं। इसने भयानक सा कहता लगाया। जल्दी क्या है, रोने के लिए सारी उम्र पड़ी है। फिर इसका लहजा बदल गया। सुनो बच्चा, नदी के बीच एक जजीरा है। जजीरे पर एक मंदिर है। मंदिर का नाम राजकंडल है। हम हर मंगलवार को सुबह से शाम तक वहीं होते हैं। अगर उस औरत को जिसका नाम जुबान पर लाना हमारे लिए महापाप है सह जाओ, और अपनी खुशियों की कातिल से बदला लेना चाहते हो तो हमारे पास चले आना। हमने तुम्हारे दोस्त से भी कहा था और अब तुमसे भी कह रहे हैं कि सिर्फ हमें ही उसको ख़त्म करने की कुव्वत हासिल है। जाओ, इसने गरज कर कहा, अपनी इसी दुनिया में वापस लौट जाओ जहाँ दुख दर्द बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। महाराज, मैंने पैरों को जुम्बिश देते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आया था। ये नहीं मालूम था कि तुम इतनी बेदर्दी से मेरी उम्मीदों को खाक में मिला दोगे। जिंदा बच गए तो राजकंडल में भी आस लेकर आओगे और उस वक़्त निराश नहीं रहोगे। मैंने दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहा और वापस हो गया। अच्छी खासी गहरी तरीकी हो गई थी। साधु जो गुफ्तगू हुई थी उससे ज़्यादा इन लोगों का ख्याल सता रहा था जो समंदर के किनारे बैठे हुए
مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے، فضیلہ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں اس سے سورج غروب ہونے سے پہلے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ سادو کی باتوں نے میری مغرب کی نماز بھی قضا کروا دی تھی۔ یہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تو نماز قضا ہونے کی ابتدا تھی۔ اچانک میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے کانوں میں چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی اور اس جگہ جہاں ہم لوگ پکنک کے لیے جمع ہوئے تھے بے شمار لوگ تیزی سے ادھر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ سب سے پہلے مجھے نورین نظر آئی۔ وہ دری پر نیم بے ہوش پڑی تھی اور بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ اس کا دایاں کندھا زخمی تھا اور اس نے خون رس رس کر دری پر پھیل رہا تھا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ بھائی جان کے کسی دوست نے میرے بازو کو پکڑ کر کہا، فضیلہ کی طرف توجہ دو، وہ دم توڑ رہی ہے۔ میں دوبارہ بھاگا۔ فضیلہ پانی کے قریب پڑی تھی، اس کا دایاں ہاتھ غائب تھا، اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھی۔ جلدی کرو، میں نے فضیلہ کو دیکھتے ہی کہا۔ ایمبولینس منگواؤ۔ نہیں، ایمبولینس آنے میں دیر لگے گی، خدا کے لیے کسی کار کا انتظام کرو۔ اسی اثنا میں کئی کاریں وہاں آ چکی تھی۔ بھائی جان نورین کو اسی کی کار میں ڈال کر روانہ ہو گئے تھے۔ میں اور کئی دوسرے لوگ فضیلہ کو اٹھا کر دوسری کار تک لے گئے۔ اسے پچھلے نشست پر لٹا دیا گیا۔ میں اس کے پاس ہی کار کے فرش پر اس کے لہو لہان جسم کو سنبھال کر بیٹھ گیا۔ دو افراد کار کے اگلے حصے میں بیٹھ کے کار فراٹے بھرنے لگی۔ اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد حادثہ پر تبصرہ کرنے لگے۔ کوئی خوفناک بلا تھی، نہیں مگرمچھ تھا۔ یہاں مگرمچھ کہاں، وہ بلا دوسری لڑکی کو کھینچتی ہوئی سمندر میں لے جا رہی تھی، لیکن اس کی زندگی تھی، وہ بچ گئی۔ پیچھے پڑی ہوئی لڑکی نے اسے چھڑا لیا اور خود اس بلا کا نشانہ بن گئی۔ میں فضیلہ کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، اس کے رخساروں کا خون حقیقت میں جھلک کر باہر آ رہا تھا۔ میرے منہ سے نہ جانے کیسے کیسے عجیب جملے ادا ہو رہے تھے۔ تمہیں تو روٹھنا نہیں آتا فضیلہ، مجھ سے روٹھنا نہیں، تم مر گئی تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ ٹوٹی ٹوٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا، فضیلہ مرنا نہیں فضیلہ۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا، آنکھوں سے کئی آنسو ٹپک پڑے اور اس کے ساتھ ہی اس نے آخری ہچکی لی اور اس کا سر ڈھلک گیا۔ میں اس سے لپٹ گیا۔ اپنا وعدہ مت بھولنا فضیلہ، اللہ میاں سے اجازت لے کر میرے پاس آ جانا۔ پھر اچانک میرے منہ سے کہکے بلند ہونے لگے۔ لوگ کہتے ہیں جس وقت فضیلہ کی لاش کو ہسپتال کے گیٹ پر کار سے نکالا گیا میں پاگل ہو چکا تھا اور فلک شگاف کہکے لگاتا ہوا ہر شخص جو میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا بری طرح مار رہا تھا۔ کہنے والے مجھ سے کہتے ہیں کہ تم کم و بیش 3 ماہ تک پاگل رہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ 3 ماہ کا وہ عرصہ جو میں نے ایک پرائیویٹ ذہنی ہاسپٹل میں گزارا میری زندگی کا سب سے پرسکون اور آرام دہ زمانہ تھا۔ فضیلہ میرے پاس تھی اور ہر وقت ہنستی ہنساتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کی معصوم شوخیوں اور شرارتوں پر بے ساختہ کہکے نکل جاتے تھے۔ چند ثانیوں کے لیے نظروں سے اوجھل ہوتی تو میں رو پڑتا، پھر بھی نہ آتی تو میرا کلیجہ خون ہونے لگتا، ہچکیاں بن جاتی، رو رو کر برا حال کر لیتا۔ تب وہ اچانک آ کر پیچھے سے میرے گلے میں باہیں ڈال لیتی، میں دوبارہ ہنسنے لگتا۔ فضیلہ میری گود میں ریشم جیسے سنہرے بالوں کا معطر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی اور کہتی، جی چاہتا ہے یوں ہی آپ کی گود میں سر رکھے رہوں اور چپکے سے موت آ جائے۔ یہ جملہ وہ چھیڑنے کے لیے کہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میں بھی جانتا تھا کہ وہ چھیڑ رہی ہے، پھر بھی میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے تھے۔ ہاتھ میں جو چیز بھی آتی تھی اسے فرش پر پٹک دیتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا، مر کر تو دیکھو، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں جان سے نہ ماروں تو میرا نام سکندر نہیں۔ وہ ہنس پڑتی تھی، گود سے سر اٹھا کر میری ناک مروڑ دیتی اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نازک ہونٹوں سے کہتی تھی، آپ ناراض ہوتے ہیں تو بہت پیارے لگتے ہیں۔ ہم دونوں دن رات باتیں کرتے تھے۔ فضیلہ خود سوتی تھی، نہ مجھے سونے دیتی تھی۔ باتیں تھی کہ کسی طرح ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ بار بار کے کہے ہوئے جملے بار بار ادا کیے جاتے تھے اور ہر بات نئے معلوم ہوتے تھے۔ باتوں کے دوران کبھی کبھی گنور سی طاری ہونے لگتی تو وہ نرم و ملائم ہاتھوں سے میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے سونے سے باز رکھتی۔ غصہ کرنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، لیکن میری ذرا سی غفلت بے پرواہی سے اس کی بڑی بڑی شرمگی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگتے تھے۔ میں ان آنسوؤں کو ہونٹوں میں جذب کر لیتا تھا۔ وہ روتی ہوئی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی اور اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ غافل ہو گئے تو میری حفاظت کون کرے گا؟ کیا آپ بھول گئے کہ ہمارے پیار کی دشمن ابھی زندہ ہے اور ہم دونوں کو میرے منہ میں خاک ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، یہ بات مجھے اچھی طرح یاد تھی۔ ترشولی شب و روز ہمارے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، کبھی اکیلی سفید کوٹ پہنے اور کبھی سفید کوٹوں والی دوسری
ارواح کے ساتھ اسے خوش فہمی تھی کہ ڈریس بدل کر مجھے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں کئی بار اس کے فریب کا شکار ہوتے ہوتے بچا، لیکن ہر بار فضیلہ نے بر وقت مجھے آگاہ کر دیا۔ ہوشیار اور خبردار رہیے، دشمن کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آئیے، مجھے آپ سے جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں فضیلہ کے جسم پر جھک کر سفید کوٹ پہن کر آنے والی ترشولی پر بھیڑیے کی طرح گرانے لگتا، اور تب ترشولی اور اس کے ساتھ سفید کوٹوں میں آنے والی ارواح مجھ پر ٹوٹ کر فضیلہ کو چھیننے کی کوشش کرنے لگتی، لیکن فضیلہ تک ان کی رسائی نہ ہو پاتی، کیونکہ اسے میں نے اپنے جسم میں اچھی طرح ڈھانپ لیتا تھا۔ ترشولی اور دوسری ارواح چڑھ کر میرے سر کو اوپر اٹھاتی اور زبردستی میرا منہ کھولتی اور اس میں کڑوا کسیلا زہر انڈیل دیتی، اور جب تک وہ زہر حلق سے نیچے نہ اتر جاتا وہ بال پکڑے میرا سر اوپر ہی اٹھائے رکھتی۔ میں مر جاتا، لیکن مرنے کے بعد بھی فضیلہ سے دستبردار نہ ہوتا۔ غصے میں آ کر ترشولی سفید پوش روحوں کو حکم دیتی کہ سکندر کو زندہ کر کے اس کے پہلو سے فضیلہ کو الگ کر دیا جائے۔ روحیں میرے کوئلے میں بڑی سی سوئی بے دردی سے گھونپ دیتی، مگر میں مسلسل چلاتا رہتا کہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرو، میں زندہ رہوں گا، نہ فضیلہ تک تمہارے گندے ہاتھ پہنچنے دوں گا۔ بالآخر مایوس ہو کر ترشولی اور دوسری ساری ارواح پیچھے ہٹ جاتی، ان کی شکست فاش پر میرے منہ سے فاتحانہ کہہ کے نکلنے لگتے۔ فضیلہ میرے جسم کے نیچے اس وقت تک سہمی سہمی دبکی پڑی رہتی جب تک سفید پوش منحوس چہروں سے دور نہ ہو جاتے، پھر وہ ہنسنے لگتی اور میری کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کر لیتی۔ میں اس کے بالوں پر گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگتا۔ ظلم و ستم کی سیاہ رات کا طلسم بہت جلدی ٹوٹ جائے گا۔ بھائی جان اور ابو مجھ سے ملنے کے لیے ہسپتال آئے اور میں بھائی جان کے چہرے کو تکنے لگا۔ وہ بددستور مسکرا رہے تھے۔ اگر تم بے ہوش نہ ہوتے تو بھائی جان جملہ مکمل کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا، بھائی جان نے اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا، اگر تم بے ہوش نہ ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ فضیلہ کی نبض چل رہی تھی اور اس کی گردن بہت زیادہ خون بہہ جانے کے باعث ڈھلک گئی تھی۔ وہ زندہ تھی؟ میرا جسم کانپنے لگا۔ ہاں وہ زندہ تھی، بھائی جان بولے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس وقت تک زندہ ہے۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں پلنگ سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی اور اسی وقت فضیلہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ سکندر، ابا جی نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں اپنی بیماری کی شدت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ خدا خدا کر کے آج 3 ماہ کے بعد تم نے کچھ ہوش کی باتیں کی ہیں۔ ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ جب تک تمہارے معالجین اجازت نہیں دیں گے تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکو گے۔ ڈاکٹروں نے مزید 10 دن تک ہسپتال چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اس جان لیوا مدت میں بے شمار معائنوں سے گزرنا پڑا۔ 10ویں روز ابا جی کے بجائے بھائی جان اور نورین ہسپتال آئے۔ ڈاکٹروں سے ملنے کے بعد انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ گھر چلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابا جی کی زبانی 1 روز قبل ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اجازت مل جائے گی، اس لیے وہ دونوں میرے لیے ریڈی میڈ پینٹ اور بس شرٹ لے کر آئے تھے۔ خوشخبری سنا کر بھائی جان، میں اور نورین ہم تینوں گھر واپس آئے تو سامنے ہی فضیلہ بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ سب مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر میں خوشی خوشی فضیلہ کے پاس گیا اور اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا، اب مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ پکنک کی اس منحوس شام کو میری غیر موجودگی میں کیا ہوا تھا۔ میں ریت پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی جان اور نورین باجی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کنارے پر ٹہل رہے تھے۔ پانی کی لہریں ان کے پیروں کو چھو رہی تھی اور نورین باجی زور سے ہنس کر بھائی جان کو پکڑ لیتی تھی۔ ان دونوں پر میری نظریں مرکوز تھی اور میں انہیں ہنستے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ پھر اچانک بھائی جان کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی۔ وہ بری طرح چیختے ہوئے دیوانہ وار خشکی کی طرف بھاگے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس ترشولی نے جسے اسکول سے واپس آتے ہوئے اندھیرے میں دیکھ چکی تھی، نورین باجی کو بالوں سے پکڑ رہا تھا اور انہیں کھینچتی ہوئی پانی میں لیے جا رہی تھی۔ نورین باجی چلا رہی تھی اور رو رہی تھی اور اپنے بالوں کو اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کنارے پر پکنک پر جانے والے لڑکوں لڑکیوں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ کھڑے تھے اور تقریباً سبھی کے منہ سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں، لیکن اسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پانی میں جا کر نورین کو اس عورت سے چھڑانے کی کوشش کرتا۔ مجھ سے وہ منظر نہیں دیکھا گیا۔ میں پانی میں گھس گئی۔ پہلے نورین باجی کی ٹانگیں پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن جب ترشولی نے انہیں نہیں چھوڑا تو میں ٹانگیں چھوڑ کر اس عورت سے لپٹ گئی اور اسے دانتوں سے کاٹنے اور ناخنوں سے نوچنے لگی۔ میری کوشش بارآور ہوئی۔ اس نے نورین باجی کو چھوڑ دیا۔
اور میرے بال پکڑ لیے۔ اسی اثنا میں نورین باجی بھاگ کر کنارے پر جا چکی تھی، لیکن جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ وہ اتنی زخمی ہو گئی تھی کہ زیادہ دور جانے کی بجائے کنارے پر پہنچتے ہی گر گئیں۔ میں اپنے بال چھڑانے کے لیے اس عورت سے لپٹی ہوئی تھی کہ اچانک اس کا دوسرا ہاتھ بلند ہوا اور پلک جھپکتے ہی اس نے تیز دھار ہتھیار کی شکل اختیار کر لی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو اس ہتھیار سے بچانے کی کوشش کرتی، وہ میرے بازو پر پڑا اور میرے جسم میں یک پستہ لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی، مگر یہ احساس نہیں ہوا کہ میرے ہاتھ کو کاٹا جا چکا ہے۔ ادھر اس نے میرے بال چھوڑے اور ادھر میں نے کنارے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کنارے تک جانے سے قبل میرے قدم لڑکھڑانے لگے اور میں وہیں پانی میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں اس حال میں پایا کہ بغل کے پاس سے میرا ہاتھ غائب ہو چکا تھا۔ حادثے کی تفتیش تو ضرور کی گئی ہوگی، میں نے پوچھا، اور تمہارے بیانات بھی لیے گئے ہوں گے؟ بس واجبی سی کارروائی ہوئی تھی۔ جو قصہ میں نے تمہیں سنایا انہیں بھی وہی سنایا تھا۔ تو شولی کے نام پر سب ہنس پڑے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی مگرمچھ مچھلی وغیرہ راہ بھٹک کر ادھر آ گئی تھی، اور شام کے اندھیرے میں مجھے اور نورین باجی کو ایسا محسوس ہوا تھا۔ سنا ہے انہوں نے سمندر میں کئی میل تک اس مگرمچھ کو تلاش بھی کیا تھا، لیکن مگرمچھ کسی کو بالوں سے پکڑ کر تو اپنی طرف نہیں کھینچتا، نہ کسی کے بازو کو اس طرح قطع کرتا ہے۔ یہ بات تو انہیں سوچنا چاہیے تھی جو تفتیش کے لیے آئے تھے۔ فضیلہ ایک بار پھر منہ بسورنے لگی۔ ہاتھ کے بغیر بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں نے اس ترشولی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ سے محروم کر دیا۔ میں نے اس کا ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں اس نے اتنی بڑی سزا مجھے دی تھی؟ سزا تمہیں نہیں مجھے دی گئی تھی، میں نے جواب دیا۔ جرم تم نے نہیں، میں نے تمہیں اپنی خوشیوں کا مرکز بنا کر کیا ہے۔ ترشولی آج نہیں ہمیشہ سے میری خوشیوں کی دشمن ہے۔ وہ مجھے خوش ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ فضیلہ، سکندر، سسٹر لوسی نے کہا، لیکن وہ اندر نہیں آئی، اور تب فضیلہ سنبھل کر بیٹھ گئی، تکیے سے ٹیک لگا لی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بالوں کو ٹھیک کیا، اور دوپٹہ جو نہ جانے کب اور کس طرح فرش پر جا پڑا تھا اٹھا کر اس کے شانوں پر ڈال دیا۔ آ جاؤ سسٹر، میں نے بآواز بلند کہا۔ تم اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے تمہارا اندر پردہ ہو۔ لوسی مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ ملاقات کا وقت ختم ہوا۔ اس نے فضیلہ کے پاس بیٹھ کر مجھ سے کہا، جس وقت تم آئے تھے تمہارا چہرہ ایک دم مرجھایا ہوا تھا، لیکن اس وقت تازہ کھلے گلاب کی طرح تر تازہ ہو رہا ہے۔ شکریہ سسٹر، میں نے جواب دیا۔ تم کہہ سکتی ہو فضیلہ نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں نے ہی ایک دوسرے پر جادو کیا ہے۔ جاؤ سکندر، لوسی نے مجھے مخاطب ہو کر کہا۔ اب کس لیے بیٹھے ہو؟ جانے کو دل نہیں چاہ رہا سسٹر۔ میں فضیلہ کی طرف دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ خدا حافظ فضیلہ، دیکھو اگلی ملاقات کب ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے اور جنبش لب کے ساتھ مجھے خدا حافظ کہا۔ میں باہر نکلا تو فضیلہ کی امی میری منتظر تھی۔ انہوں نے چائے کے علاوہ میرے لیے گرما گرم سموسے تیار کرائے تھے۔ ہسپتال میں بھائی جان اور نورین نے مجھے بہت تگڑا ناشتہ کرایا تھا۔ پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن میں انکار نہیں کر سکا اور کھانے کی میز پر جا بیٹھا۔ امی، میں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا، ماشاءاللہ فضیلہ آسانی سے گھر میں گھوم پھر سکتی ہے، پھر آپ نے اسے کمرے میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ میں نے نہیں، اس نے خود ہی اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے۔ رونے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں تھا۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے آنے سے تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آئے گی، اور اب وہ زیادہ عرصے تک کمرے میں بند نہیں رہے گی۔ سسٹر 24 گھنٹے اس کے پاس رہتی ہیں۔ ہم نے تو صرف دن کی باتیں کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اگر ہم اسے ایک کمرہ دے دیں تو وہ اسی قیمت پر رات دن فضیلہ کی خدمت کرنے کو تیار ہے۔ بہت دکھی ہے بیچاری، ماں باپ نہیں ہے، شادی کے بعد شوہر کے ساتھ چلی گئی، لیکن دونوں کی بنی نہیں۔ وہ بیوی سے ہیروئن کا دھندا کرانا چاہتا تھا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ امی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری شادی ہو جائے؟ وہ اس طرح اچھل پڑیں جیسے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو۔ فضیلہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، انہوں نے سنبھل کر دھیمی آواز میں کہا، اور تم بھی کون سا بڑے ہو، انٹر میں پڑھ رہے ہو۔ انٹر پاس کر چکا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آج کل کے دور میں تو BA اور MA بھی جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں۔ مزید کچھ کہنا سننا بیکار تھا، فضیلہ تو پہلے ہی کہہ چکی تھی۔ ابھی تو آپ BA کریں گے، پھر MA کریں گے، پھر ملازمت یا کاروبار کریں گے، پھر کہیں میرا بازو بنیں گے۔ اس نے صرف یہی نہیں کہا تھا، ایک اور بات بھی کہی تھی،
اور اس کی اس بات نے مجھے امی کی منت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ میرا بازو بنے یا نہ بنے، اس نے جذبات میں والہانہ ڈوب کر کہا تھا، مگر میں ایک پل بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ فضیلہ کی امی کا ٹکا سا جواب سن کر میں نے انہیں سلام کیا اور بجھے ہوئے دل کے ساتھ گھر کی راہ لی۔ ان کے اندیشے بے جا نہیں تھے، بالکل درست تھے۔ اگرچہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا تھا جنہوں نے شادی کے بعد بھی سلسلہ تعلیم کو منقطع نہیں کیا تھا اور یونیورسٹی سے ڈگریاں حاصل کی تھی۔ پھر وہاں سے میں رفیق کے گھر گیا جو بھائی جان کا بچپن کا دوست تھا۔ دونوں کی کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ گھر پر بوڑھی ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس کے والد کو زمینیں اور پلاٹ خریدنے کا بہت شوق تھا۔ ویران اور بے آباد مقامات پر کوڑیوں کے مول پلاٹ خرید لیتے تھے۔ ان کی موت کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پلاٹوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ انہی کو بیچ کر گزارا ہو رہا تھا۔ ایک پلاٹ اب بھی باقی تھا جو رفیق کے والد نے کبھی 5,000 میں خریدا تھا۔ کئی کنسٹرکشن کمپنیاں اب اس کے لیے 50 سے 60 لاکھ کی بولی لگا چکی تھی، لیکن رفیق کے والد پورے 1 کروڑ مانگ رہی تھی۔ میں نے رفیق کے گھر جا کر اسے آواز دی اور جب وہ باہر نکلا تو اسے بتایا کہ ابا جی نے بلایا ہے۔ رفیق میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ادھر ہاتھ رکھا اور ادھر تیزی سے کھینچ لیا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے سکندر، میں مسکرانے لگا۔ غضب خدا کا، اس نے اپنی ہتھیلی کو اس طرح دیکھا جیسے اس پر آبلے پڑ گئے ہوں۔ اتنے شدید بخار میں گھومتے پھر رہے ہو؟ میں نے کہا میری فکر مت کرو، یہ بتاؤ کہ ابا جی سے کیا کہوں؟ زیادہ تکلیف نہ ہو رہی ہو تو اندر چل کر بیٹھو، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ میں اندر جانے پر آمادگی ظاہر کر دی اور اس کے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں فریج دیکھ کر مجھے پیاس کا احساس ہوا۔ رفیق کپڑے تبدیل کرنے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے اس کا فریج سے سرد پانی کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا کر گھٹاگھٹ پی گیا۔ بوتل خالی کرنے کے بعد ناک اور منہ سے سانس لینے کے بجائے گہری بھاپ نکالی۔ یوں لگا جیسے اندر جلتے ہوئے اعضاء پر اس طرح پانی پڑ گیا ہو جس طرح دہکتے کوئلے پر پڑتا ہے اور بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پیاس کم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پانی سے بھرا ہوا گیلن نکال لیا اور اس کا یخ پانی حلق سے نیچے اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ جتنی دیر میں رفیق صاحب لباس تبدیل کر کے آیا، میں آدھے سے زیادہ گیلن پی چکا تھا۔ گرمی کا موسم ہونے کے باوجود ناک اور منہ سے بھاپ کے مرغولے نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر کو دکھاؤ سکندر، رفیق نے حیران و پریشان نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اندر ہی اندر چل رہے ہو؟ اور اس کی تپش، اس نے ایک بار پھر اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھا، اس کی تپش باہر تک محسوس ہو رہی ہے۔ میری فکر چھوڑو، گھر چلو، ابا جی تمہارے منتظر ہوں گے۔ عادت کے مطابق اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن ہاتھ رکھنے سے پہلے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دوبارہ اپنی ہتھیلی کو نظر آتش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابا جی سے بات کرتے ہی ہم دونوں ہسپتال چلیں گے، رفیق نے میرے ساتھ گھر سے باہر قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ جمعہ کی وجہ سے سارے پرائیویٹ کلینک بند پڑے ہوں گے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا رفیق بھائی، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ تم خواہ میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہو، کم از کم کسی ڈاکٹر سے مشورہ تو کر لینا چاہیے۔ میں نے پہلی بار اتنے زیادہ ٹمپریچر کو محسوس کیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی جسم اس طرح جل رہا تھا کہ میرے سر پر روٹی پکائی جا سکتی تھی۔ اب تو مجھے بہت افاقہ ہے، کھانا کھا کر سو جاؤں گا اور جب اٹھوں گا تو بالکل نارمل ہوں گا۔ ہم دونوں گھر پہنچے، دسترخوان لگ چکا تھا۔ ابا جی اور فضیلہ کے ابو بیٹھے میرا اور رفیق کا انتظار کر رہے تھے۔ رفیق نماز سے پہلے کھانا کھا چکا تھا، اس نے معذرت چاہ لی۔ فضیلہ کے ابو نے ہماری پلیٹوں میں گرما گرم کھچڑی نکالی۔ بھوک نہ ہونے کے باوجود میں نے چھوٹا سا لقمہ منہ میں رکھا اور چبانے لگا۔ رفیق ابا جی نے کہا، اپنے دوست کی وکالت کرنے مت بیٹھ جانا، یہ ہم سب کی عزت کا سوال ہے۔ فضیلہ کے ابو نے اپنی آنکھوں سے ہاشم کو نورین کی بجائے ایک اور لڑکی کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے۔ رفیق سٹپٹا سا گیا، میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں نے مکھن کا بڑا سا ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ اور اپنے طور پر ہم نے جو تفتیش کی ہے وہ بڑی بھیانک ہے۔ ابا جی کہہ رہے تھے کہ لڑکی ہاشم کی کلاس فیلو نہیں ہے، اور پچھلے 1 ہفتے سے ہر منگل کی رات ہاشم ہاسٹل میں نہیں ہوتا۔ ہاسٹل سے یہ کہہ کر غائب ہو جاتا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ جب وہ نہ ہاسٹل ہوتا ہے نہ گھر آتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ رفیق چند لمحوں تک سوچتا رہا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے، پھر تھوک نکل کر بولا، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، گویا ہم نے جو سنا وہ بالکل درست ہے۔ رفیق نے ندامت سے اس بات میں سر ہلایا اور میں ان لوگوں کی گفتگو سے فائدہ اٹھا کر چمچے بھر بھر کر
दही खा रहा था और बड़ा सुकून महसूस कर रहा था। कौन है वो लड़की? अब्बा जी ने पूछा। रहती कहाँ है? इसका इल्म तो शायद हाशिम को खुद भी न हो, रफीक ने जवाब दिया। हैरत है, हर मंगल की शाम वो हॉस्टल के ऊपर में वाक़या पार्क में आकर बैठ जाती है। अगरचे हाशिम हर मुलाकात के बाद इरादा कर लेता है कि आइंदा उससे नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद पार्क की तरफ उठने लगते हैं और वो दोनों पार्क से निकलते हैं, थोड़ी दूर पैदल चलते हैं और किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाते पीते हैं, फिर टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। सुबह को जब हाशिम की आंख खुलती है तो वो खुद को तन्हा पाता है। उसके सरहाने 500 का एक नोट रखा होता है। ये गोया इस बात का इशारा होता है कि हाशिम इससे टैक्सी का किराया अदा करे और इससे जो रकम बच जाए उसे अपने किसी काम में लाए। किसी नौ-दो लेते घराने की लड़की मालूम होती है। अब्बा जी ने कुछ सोचते हुए कहा। बड़ी शर्मनाक बात है। फजीला के अब्बू बोले। हाशिम तो बड़ा शरीफ और नेक लड़का था, ऐसी बात ज्यादा अरसा नहीं छुपती। नूरीन के अब्बू को पता चलेगा तो क्या होगा? उसे नूरीन ही से हाथ नहीं धोना पड़ेंगे, बल्कि तालीम भी खटाई में पड़ जाएगी। मेरी तो आमदनी भी इतनी नहीं कि उसके तालीम के अखराजात उठाऊं। उसे समझाओ रफ़ीक, मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। रफ़ीक ने कहा। वो खुद भी इस लड़की से बड़ा आजिज़ है, दिल से चाहता है कि उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। सब बकवास है। अब्बा जी बोले। बहानेबाजी है। हाशिम के दिल में खोट ना होता तो ये नौबत क्यों आती? अगर वो पार्क में न जाए तो खुद ब खुद छुटकारा हासिल कर सकता है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे हथों की बनी हुई वो लड़की किसी ऐसे वक़्त के इंतज़ार में है जब सबूत के साथ बीच चौराहे में अपनी और हमारी इज़्ज़त और आबरू का भांडा फोड़ सके और हम उसे हाशिम की बीवी की हैसियत से घर ला सकें। क्यों खान साहब? अब्बा जी ने फजीला के अब्बू की तरफ इशारा करते हुए पूछा। फजीला के अब्बू ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। क्या ये बेहतर नहीं है कि इस ज़मन में पुलिस की मदद हासिल की जाए? अपना ही सोना खोता है खान साहब, अपना ही सोना खोता है। लड़की को दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस लड़की को ही नहीं, लड़की के आशिक को भी पकड़ेगी। हमारी कल की मट्टी में मिलती हुई इज्जत आज ही मट्टी में मिल जाएगी। रफ़ीक ने कहा। ये न समझे कि मैं हाशिम की वकालत कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि वो हर मंगल की रात उस लड़की के साथ सैर व तफरीह पर मजबूर है। फिर वही बकवास, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ता है कि लड़के मजबूर नहीं होते। वो अहमक अपने आप को मजबूर क्यों समझ रहा है? क्योंकि उसे आपकी और अपने भाई की ज़िंदगी अजीज़ है। मैंने चमचे से दही खाते खाते पूरा प्याला उठाकर होंठों से लगा लिया था। रफ़ीक के मुंह से अदा होने वाला जुमला सुनकर मैं ठिठक गया और प्याला दोबारा दस्तरखान पर रखकर रफ़ीक की तरफ देखा। कई यादें ताज़ा हो गई। मुझसे भी यही कहा गया था कि तुम्हें अपने अब्बा जी और अम्मी जी की ज़िंदगी अजीज़ है तो नूरीन को ख़त्म कर दो, नूरीन को ख़त्म कर दो। रफ़ीक कहने लगा। उस लड़की ने हाशिम को धमकी दी है कि अगर उसने मंगल की रात को उससे मिलना जुलना बंद ना किया तो वो आपको सिकंदर को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। और हाशिम इतना गधा है कि उसकी धमकी में आ गया। ये भी नहीं सोचा कि किसी को कत्ल करना इतना आसान नहीं होता। एक आवारा बदमाश लड़की की ये मजाल नहीं हो सकती कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, और हम भी मट्टी के मादू नहीं हैं कि आसानी से कत्ल हो जाएंगे। क्यों भाई साहब? फजीला के अब्बू ने कहा। इधर का रुख तो करके देखें, गोली ना मारूं तो नाम नहीं। पूरे जिस्म में तेज सनसनाहट सी दौड़ रही थी। कुछ देर कबल महसूस होने वाली गर्मी और तपिश बड़ी हद तक कम हो गई थी। उस लड़की के लिए किसी को कत्ल करना बाएं हाथ का काम है, रफ़ीक ने कहा, और हाशिम के सामने उसने 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, अब्बा जी ने ज़ोर से कहा। फिर निस्बतन धीमे लहजे में बोले। तुम्हारा मतलब है कि हाशिम ऐनी शाहिद है? खान साहब संभल गए। गैर इख्तियारी तौर पर उनकी उंगलियां अपनी खिचड़ी दाढ़ी से खेलने लगी थी। खाने के दौरान इतने नाजुक मौजू पर गुफ्तगू करके अब्बा जी और फजीला के अब्बू दोनों ने अपने खाने का नाम कर लिया। मुझे तो पहले ही भूख नहीं थी, सिर्फ ठंडी चीज़ें खाने को दिल चाह रहा था। सबकी प्लेटों में जूं की तूं खिचड़ी रखी थी। बमुश्किल 2-2, 3-3 नवाले खाए होंगे। जी हाँ, रफ़ीक ने कहा। हाशिम ऐनी शाहिद है। उसने अपनी नज़रों से उस लड़की को 2 आदमियों की जान लेते हुए देखा है और अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर उसने उस लड़की को ठुकरा दिया, जो हशर उनका हुआ वही खुदा न खास्ता आपका और सिकंदर का भी हो सकता है। अब्बा जी उन लोगों में से थे जिन्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कानून की बालातरी अजीज़ थी। बोले। हाशिम ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है तो हमारी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर उसे पुलिस को इत्तला देनी चाहिए थी।
کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ قانون اور مذہب کی نظر میں جرم کو چھپانے والا بھی اور جرم کا شریک سمجھا جاتا ہے؟ وہ غصے سے کانپنے لگے۔ جان رہے یا نہ رہے، میں خود تھانے جاؤں گا اور پولیس کو اس بدمعاش اور قاتل لڑکی کے کرتوتوں سے آگاہ کروں گا۔ مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ جو اس کے ستم کا نشانہ بنے ہیں۔ نام تو بتا دوں گا، لیکن یقین کیجیے لڑکی کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اسے قانون کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رفیق نے کہا، مقتولین میں ایک پار کا مالی ہے، دوسرا ایک چوکیدار ہے۔ ابا جی جوش میں آ کر کھڑے ہو گئے اور فضیلہ کے ابو کی آستینیں پکڑ کر بولے، تھانے چلتے ہیں۔ رفیق بولا، پوری بات تو سن لیجیے۔ مالی سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہوا اور چوکیدار سے بندوق صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی جو اس کے حلق پہ پار نکل گئی۔ لا حول ولا قوت۔ ابا جی دوبارہ دہم سے بیٹھ گئے۔ خان صاحب نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے لڑکی ان دونوں کی قاتل ہے۔ میرا نہیں، ہاشم کا یہی کہنا ہے۔ ہاشم کے کہنے کے مطابق پارک کے مالی نے لڑکی کی نازیبا حرکت دے کر اسے ڈانٹنے ہوئے پارک سے جانے کا حکم دیا تھا۔ لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ میں تو باہر نہیں جاؤں گی، البتہ تمہاری لاش پارک سے باہر جائے گی، کیونکہ ابھی ایک پل میں سانپ تمہیں ڈس لے گا۔ اور ادھر اس کا جملہ پورا ہوا، ادھر پیڑ کے اوپر سے ایک سانپ مالی کی گردن پر گرا۔ مالی چلاتا ہوا بھاگا، بے شمار لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ مالی خود کو سانپ کی گرفت سے آزاد کراتا، وہ اسے کئی جگہ سے ڈس چکا تھا۔ مالی کا جسم نیلا پڑ چکا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر کر ڈھیر ہو گیا، جبکہ سانپ جسم کو چھوڑ کر رینگتا ہوا جھاڑیوں میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد، جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا، مالی کی لاش کو پارک سے باہر لے جایا گیا۔ ابا جی نے آخری امید کے طور پر پوچھا، کیا وہ لڑکی کا پالتو سانپ تھا؟ جی نہیں، پارک میں موجود لوگوں نے اس خونی منظور کو دیکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑا سانپ تھا، اور اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بڑا سانپ صرف ماہر سپیرے ہی رکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی بے حد محتاط رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی بہت بری اور بہت خراب ہے، لیکن جو واقعہ تم نے سنایا ہے اس کی روشنی میں اسے قاتل نہیں کہا جا سکتا۔ کیا دوسرا گولی چل جانے کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے؟ اس سے بھی انوکھا، رفیق نے بتایا۔ چوکیدار نے رات کو ہاشم کے ساتھ لڑکی کو دیکھ کر کشتی میں سفر سے منع کیا، 2-4 گولیاں بھی دیں۔ لڑکی رک گئی اور ہاشم سے کہنے لگی، تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں، ابھی یہ اپنی بندوق صاف کرے گا اور حماقت سے کارتوس نکالنا بھول جائے گا۔ صفائی کے دوران گولی چل جائے گی، اور جب یہ گولی کا نشانہ بن جائے گا تو ہم کشتی پر چلے جائیں گے۔ ہاشم احتجاج کرتا رہا، مگر چوکیدار کو نہیں بچا سکا۔ چوکیدار ان دونوں کو برا بھلا کہتا ہوا مزدور دوستوں میں جا بیٹھا اور بندوق صاف کرنے لگا، اور تب بندوق چل گئی اور چوکیدار کے حلق کو چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ گویا مالی کی طرح اس پراسرار لڑکی پر چوکیدار کے قتل کا الزام بھی عائد نہیں ہوا۔ فضیلہ کے ابو کہنے لگے، مگر قاتل نہ ہوتے ہوئے بھی وہ 100% قاتل ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے۔ رفیق نے کہا، نفرت کرنے کے باوجود ہاشم اس لڑکی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے۔ وہ الٹیمیٹم دے چکی ہے کہ ہاشم نے اسے دھوکہ دیا تو اس کے والد اور بھائی بھی مالی اور چوکیدار جیسا بھیانک حشر پائیں گے۔ ابا جی کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، حالت فضیلہ کے ابو کی بھی بہتر نہیں تھی۔ زبان سے دونوں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ جس خوفناک بلا نے معصوم رخسانہ کو ختم کیا تھا، نورین اور فضیلہ پر حملہ آور ہوئی تھی، وہ دوبارہ موجود ہوئی تھی، اور اس مرتبہ اس نے میرے بجائے بھائی جان کے گرد گھیراؤ کیا تھا۔ سکندر، ابا جی نے کہا، کھانا کھا چکے ہو تو برتن سمیٹ کر بھائی صاحب کے گھر دے آؤ، خان سامہ لے جائے گا۔ فضیلہ کے ابو بولے، دیوار کے پاس جا کر آواز دے لو۔ میں نے اٹھ کر خان سامہ کو آواز دی، اس تصور سے دیوار کے دوسری جانب فضیلہ تھی۔ میرے جسم میں سوئیاں چبھنے لگی۔ اس چبھن میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب فضیلہ نے جواب دیا، خان سامہ ایک کام سے باہر گیا ہوا ہے، جیسے ہی واپس آئے گا اسے بھیج دیا جائے گا۔ کس کام سے باہر گیا ہے؟ میں نے خواہ مخواہ بات کو تول دینا چاہا تھا۔ اس مرتبہ فضیلہ کی بجائے اس کی امی کی آواز سنائی دی، وہ میری گولیاں لینے گیا ہے۔ نماز کے بعد دکانیں کھل گئی ہوں گی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تم سے کس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گیا، لیکن فوراً ہی سوجھ گیا۔ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ خان سامہ سے گولیاں منگوائی ہیں، وٹامن اور کیلشیم کی گولیاں ہیں۔ ان کی مسکراتی ہوئی آواز آئی۔
صحت برقرار رکھنے کے لیے کھاتی ہوں، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اتنا اچھا بہانہ ڈھونڈنے پر خود کو مبارکباد دی اور واپس وہیں آ کر بیٹھ گیا جہاں ابا جی اور فضیلہ کے ابو بیٹھے تھے اور رفیق سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابا جی، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، رفیق بھائی نے جو واقعات سنائے ہیں ان سے آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھائی جان ترشولی کے مشق ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ وہ عورت، وہ چھلاوا، ابا جی کی آواز بھرا گئی، شاید اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک چن چن کر ہم سب کو ختم نہیں کر دے گی۔ یقیناً یہ وہی بلا ہے جسے تم ترشولی کہتے ہو، اور اس کے سامنے ہاشم ہی نہیں، ہم سب بے بس ہیں۔ فضیلہ کے ابو نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب مجھے یہ خیال نہ آتا ہو کہ میری بے قصور بچی کو ایک ہاتھ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ انگاروں پر کروٹیں بدلتا ہوں لیکن کتنا مجبور ہوں کہ اس سے بچی کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ ان کے سینے سے گہری آہ نکلی، ہم ہوا سے نہیں لڑ سکتے، اور اگر لڑیں تب بھی ہوا کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سچ کہتے ہیں بھائی صاحب، ابا جی نے کہا، ایک شخص ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی مدد سے ہم ترشولی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کو یاد ہوگا رفیق بھائی، جب ہم پکنک پر گئے تھے تم ٹہلتے ہوئے چٹانوں کی طرف نکل گئے تھے اور وہاں تمہیں ایک سادھو نظر آیا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ ہاں ہاں، رفیق نے جلدی سے کہا۔ بہت خوفناک چہرہ تھا اس کا، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کسی کی اتنی گھنی داڑھی مونچھیں اور جٹائیں نہیں دیکھیں۔ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے حکم پر زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ کیا؟ ابا جی نے حیرت سے پوچھا۔ زمین نے پاؤں پکڑ لیے تھے؟ خدا کی قسم جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے پیروں میں میخیں ٹھونک دی ہوں۔ میں نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا، ایک ہی جگہ پر جم کر رہ گیا تھا۔ جب تک سادھو نے جاؤ بچہ نہیں کہا میں اسی طرح جمع کھڑا رہا۔ میں نے کہا، میں اس کے پاس گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ جس وقت فضیلہ کو حادثہ پیش آیا تھا میں وہاں نہیں تھا۔ سادھو کے پاس جا کر میرے پاؤں بھی زمین سے پیوست ہو گئے تھے۔ اس وقت سادھو نے مجھ سے کہا تھا کہ مزید ہلاکت سے بچنے کے لیے بلا سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہو تو مجھ سے سمندر کے اس جزیرے میں جہاں رنج کنڈل نام کا مندر ہے، منگل کے دن صبح سے شام تک جب وقت ملے آ کر ملو۔ میں واپس آیا تو وہ سانحہ رونما ہو چکا تھا جس کے باعث فضیلہ ہاتھ سے محروم ہو گئی تھی، اور میں اس کی حالت دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سکندر، رفیق بولا، مگر اس نے ہمیں اس چڑیل سے نجات دلانے کا وعدہ کیا ہے، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا دعویٰ غلط نہیں ہوگا، وہ ہمیں ضرور نجات دلا سکتا ہے۔ فضیلہ کے ابو کچھ سوچتے ہوئے بولے، مگر وہ تو کافر ہے۔ کافر ہے تو کیا ہوا؟ ابا جی نے جواب دیا، کس کتاب میں لکھا ہے کہ کافر سے علاج کرانا منع ہے؟ ہم تو اپنے درد کا مداوع کرانے کے لیے اس کے پاس جائیں گے، اسی طرح جس طرح تم نے فضیلہ کے لیے مصنوعی ہاتھ کے سلسلے میں دوسرے مذاہب کے ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں اسے انگلینڈ اور امریکہ تک لے جانے کے لیے تیار ہو۔ میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا، فضیلہ کے ابو نے اپنے غیر ضروری تبصرے پر پشیمان ہو کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے چونک کر اچھل پڑے، ہو سکتا ہے وہ سادھو فضیلہ کو بھی ہاتھ مہیا کر دے، ایسی ترتیب بتا دے کہ ہاتھ کی کمی دور ہو جائے۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ سادھو نے تم سے کسی بھی منگل کو ملنے کے لیے کہا ہے؟ ابا جی نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے کہا اس لیے کہ اہل ہنود منگل کو ایک مقدس اور متبرک دن تصور کرتے ہیں، اور وہ لڑکی بھی ہاشم سے صرف منگل کی رات کو ملنے کے لیے آتی ہے۔ ابا جی کچھ سوچتے ہوئے بولے، یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی اسرار ہے، کوئی ایسا راز ہے جو سادھو سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ لڑکی اور سادھو دونوں ہی مافوق الفطرت کام انجام دیتے رہے ہیں۔ سنو بھائی صاحب، انہوں نے گھوم کر فضیلہ کے ابو سے کہا، ہم سکندر کو لے کر پیر کے صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے تاکہ منگل کے دن آسانی کے ساتھ اس سادھو سے مل سکیں۔ ٹھیک ہے، فضیلہ کے ابو سر ہلاتے ہوئے بولے، تمہیں معلوم ہے کہ سمندر میں وہ جزیرہ کہاں ہے جس پر مندر واقع ہے؟ معلوم تو نہیں ہے لیکن معلوم کر لوں گا۔ ایک مچھیرا میرا جاننے والا ہے، اس کی ساری زندگی اسی مندر میں گزری ہے۔ بڑھاپے اور صحت کی خرابی کے باعث وہ سمندر کے کنارے چٹانوں کے پاس آ گیا ہے اور اس کے بیٹوں نے اس کا کام سنبھال لیا ہے۔ اس شام جب ابا جی اور فضیلہ کے ابو مغرب کی نماز پڑھنے مسجد گئے تھے، فضیلہ ایک بار پھر چھوٹی دیوار کے پیچھے
पड़े स्टूल पर आ खड़ी हुई। मैं गुस्ल के इरादे से गुस्ल खाने में जाने की कोशिश कर रहा था कि मसहूर कुन आवाज़ सुनकर कपड़े फेंक फांक कर दीवार के करीब जा खड़ा हुआ। तुम्हारी शामत आई है फजीला, मैंने कहा। किसी ने देख लिया तो खुद भी पिटोगी और मुझे भी पिटवाओगी। अबू तो नमाज को गए हुए हैं, सिस्टर रात को आएगी, खानसामा सिर्फ दोपहर को रात तक का खाना तैयार करने आता है और 2-2.5 घंटे में फारिग होकर चला जाता है। अम्मी अपने कमरे में मगन बैठी छोटे छोटे लिबास तैयार कर रही हैं। छोटे लिबास उस भाई के जो अभी इस दुनिया में नहीं आया, कब तक आ जाएगा? फजीला हंस पड़ी जैसे मैंने कोई पुरमजाक बात पूछ ली हो। रुखसार टिमटिमा उठे, सुनहरे बालों को झटकते हुए बोली, 2-4 महीने बाद। फिर फौरन ही मौजू बदल कर बोली, पिछले 1 घंटे से एक ही बात सोचे जा रही हूँ भाई जी, और सिकंदर भाई कहने पर तो पाबंदी लग गई है। अब आपको क्या कहकर मुखातिब करूँ? ये भी कोई दरियाफ्त तलब मसला है, बस वही कहा करो जो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अबू को कहा करती हैं। वो हंसी से दोहरी हो गई। अम्मी तो उन्हें फजीला के अबू कहती हैं। मैं भी हंसने लगा और इसी तरह हंसते हुए बोला, तुम मुझे मुन्ने के अबू कह लिया करो। वो समझ तो गई कि मुन्ने से मेरी क्या मुराद है, क्योंकि उसकी आंखें अचानक खुमार आलूद हो गई थी। रुखसारों की सुर्खी पूरे चेहरे पर फैल गई थी, लेकिन अनजान सी बनकर बोली, मुन्ना कौन है? मुन्ना, मैंने कहा, दर हकीकत मुन्ना नहीं है, लेकिन आ जाएगा। अचानक उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। निगाहें बाजू के उस हिस्से पर जम गई जहाँ कड़े हुए पठानी कुर्ते की खाली आस्तीन झूल रही थी। मैं उसके आंसू खुश करने के लिए तड़प उठा। फजीला, मैंने मुस्तरबाना अंदाज में कहा, तुम तो बड़ी बाहिम्मत और हौसलामंद लड़की हो। उसने बाएं हाथ की हथेली आंखों पर फेरी और सिसकारी भरकर बोली, मैं मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। रोज़ रोज़ के इस अजाब से तो छुटकारा मिल जाता। मैंने कहा, क्या ये समझ लूँ कि तुम मुझे कोस रही हो? उसके आंसुओं भरी आंखें सवालिया अंदाज में मेरे चेहरे पर जम गई। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, फिर भी ऐसी बातें कह रही हो जिसे कोसना ही कहा जा सकता है। मैं जा रही हूँ, वो बोली। अबू नमाज ख़त्म करके आने ही वाले होंगे। सुनो फजीला, मैंने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, जिस तरह आज तुमसे तन्हाई में मुलाकात हुई थी, इस तरह हमें कोई और मौका नहीं मिल सकता। उसने इनकार में सर हिलाया। फिलहाल नहीं, ऐसे तो कोई असार नहीं आते। उसका दुख कम नहीं हुआ था। आवाज़ में पहले जैसी शगुफ्तगी और बेसाख्तगी नहीं थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रात को जब तुम्हारे घर वाले सो जाएं तो तुम दीवार पर चढ़कर मेरे पास आ जाया करो? मैं दीवार से मेज़ लगाकर रख दूंगा। उसने झांक कर हमारे घर का फर्श देखा, एक अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और इनकार में सर हिलाते हुए बोली, मेज़ रखने की जहमत न करें, मैं मेज़ के बगैर भी आ सकती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो स्टूल से नीचे कूद गई। मैं लपक कर कुर्सी उठा लाया, इस पर खड़ा होकर दीवार पर झुक गया। फजीला अपने कमरे में जा चुकी थी। पूरा घर साएं साएं कर रहा था। मैंने एक तवील सर्द आह भरी और कुर्सी से उतरकर गुस्ल खाने की तरफ हो गया। अब्बा जी मस्जिद से आए तो मैं इनसे इजाज़त लेकर कुछ देर के लिए भाईजान से मिलने इनके हॉस्टल चला गया। रफ़ीक ने हम लोगों को जो कहानी सुनाई थी, भाईजान ने इसकी तस्दीक कर दी। फ़र्क इतना था कि रफ़ीक के कहने के मुताबिक भाईजान पुरइस्रार लड़की से छुटकारा हासिल करना चाहते थे, जबकि खुद भाईजान का इरशाद था कि वो नूरीन से छुटकारा चाहते हैं। वो इस लड़की को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा, रफ़ीक भाई तो बता रहे थे कि वो लड़की हैरत अंगेज़ क़ुव्वतों की मालिक है और आपको मरऊब करने के लिए अपनी क़ुव्वत को बरोएकार लाकर 2 बेगुनाह अफराद का खून कर चुकी है। मुझे मरऊब करने के लिए नहीं, अपनी बेलौस बेगर्ज मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसने ऐसा किया है। भाईजान ने तरदीद की, उसे मुझसे इतनी मोहब्बत है, इतनी है कि वो मेरी खातिर पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। जितनी अजीबोगरीब लड़की थी, इतनी ही अजीबोगरीब उसकी मोहब्बत थी। इजहार मोहब्बत के लिए 2 बेगुनाह अफराद का कत्ल करा सकती थी और मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए पूरी दुनिया को नेस्तो नबूद करने के लिए तैयार थी। भाईजान, मैंने पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि लड़की ने आपको धमकी दी है और कहा है कि अगर कभी आपने उससे बेवफाई की तो वो मुझे और अब्बाजी को ख़त्म करके भरपूर इंतकाम लेगी? अगर ये बात रफ़ीक ने कही है तो वो बकवास करता है। उसने कोई धमकी नहीं दी। धमकी उसे दी जाती है जिससे बेवफाई का डर हो। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं बेवफाई नहीं कर सकता। इसके बरक्स उसका कहना है कि अगर मैं
ایک چھوٹے سے کام کے سلسلے میں اس کی مدد کر دوں تو وہ مجھے، تمہیں اور ابا جی کو ملک کا امیر ترین خاندان بنا دے گی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ بے انتہا پر اسرار طاقت و قوت رکھنے والی لڑکی آپ سے کس قسم کا چھوٹا سا کام کرانا چاہتی ہے؟ نہیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ گویا آپ اس کا کام کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ ہاں، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اگر آپ نے اس کا کام نہیں کیا تو کیا وہ آپ کو چھوڑ جائے گی؟ مر جائے گی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ چند ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ ہی تو نصف سے زیادہ ڈاکٹر ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس عمل میں میرا کوئی تجربہ نہیں، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اسے ہر قیمت پر زندہ رہنا ہے۔ میرے جسم میں سوئیاں سی چبھنے لگی تھی۔ ترشولی جس خوبصورت بدن میں بھائی جان کے پاس آتی تھی، اس نے اچھے اچھوں کی تمیز چھین لی تھی اور وہ اس کی خاطر ذلیل سے ذلیل کام بھی کر سکتے تھے۔ اپنے خیال کو میں نے مزید تقویت دینے کے لیے پوچھا، آپ نے اس کا کام کر دیا تو کیا وہ مرنے سے بچ جائے گی؟ اور کیا اس کی زندگی میں، جسے ڈاکٹر صاحب مایوس ہو چکے ہیں، غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا؟ یقیناً، بھائی جان نے کہا۔ کسی ایسے چراغ کو دیکھا ہے جو تیل ختم ہو جانے پر ٹمٹمانے لگتا ہے؟ اس میں دوبارہ تیل ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف چراغ بجھنے سے بچ جاتا ہے بلکہ اس کی زندگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی اور ترشولی کو، جو نہ جانے کس حسین لڑکی کے مردہ جسم میں آ چکی تھی اور بھائی جان کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی، اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ یہ خوبی اس میں تھی کہ جس کو نظر بھر کر دیکھ لیتی، اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس لیتی تھی۔ اس کے جال میں پھنسنے والے اسی قسم کی بے تکی تاویلات کہا کرتے تھے، ورنہ انسانی زندگی کا چراغ سے کیا تعلق؟ ابھی تک تو کوئی ایسا تیل ایجاد نہیں ہوا تھا جو دم توڑتے ہوئے انسان کو چراغ کی طرح نئی قوت اور نئی زندگی دے سکے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کہکشاں؟ جی نہیں، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا اصل نام ترشولی ہے۔ حد سے بڑھنے کی کوشش مت کرو سکندر، بھائی جان بگڑ کر بولے، میں اس دریا صورت عورت کو 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اس منحوس کا نام لے کر مجھے ورگلانے کی کوشش مت کرو۔